محبت کیا ہے دل کا درد سے معمور ہو جانا، بتائے جا کسی کو سونپ کر مجبور ہو جانا۔ اب مسئلہ رہا یہ کہ تکبیر شروع ہوئی، اب مقتدیوں کو کب کھڑا ہونا ہے؟ مقتدیوں کو اس میں ہم سب، میں بھی اس میں شامل ہوں، ہماری سب کی کوتاہی ہے۔ ایک تو بریلویوں کا مسلک، وہ بھی اپنی جگہ پر غلط، ایک ہم دیوبندیوں کی مسجدوں میں بھی غلط طریقہ، یہ بھی اپنی جگہ پر غلط۔ دیکھیو بریلویوں کا طریقہ کیا ہے کہ حی علی الصلاۃ پر کھڑا ہونا ہے، وہاں تک سب بیٹھے رہیں، جب حی علی الصلاۃ ہوگا تو سارے لوگ کھڑے ہوں گے۔ یہ طریقہ بالکل غلط ہے۔ غلط کیوں ہے؟ ان کو جو یہ دھوکہ ہوا ہے وہ فقہ کی ایک عبارت پر ہوا ہے کہ یقوم الناس عند حی علی الصلاۃ، کہ جب حی علی الصلاۃ کہا جائے اس وقت کھڑے ہو، یہ فقہ کی عبارت ہے، اس پر دھوکہ ہوا۔ حالانکہ اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی تکبیر شروع ہوئی اور کھڑا نہیں ہوا ہے تو اس کو کم از کم حی علی الصلاۃ پر تو کھڑا ہو ہی جانا چاہیے، اس کے بعد بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر وہ بیٹھ رہا ہے تو یہ اللہ کے منادی کی مخالفت کر رہا ہے کہ اللہ کا منادی کہہ رہا ہے نماز کے لیے آؤ اور یہ بیٹھا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ مسئلہ ہے۔ اور دوسرا طریقہ جو بریلیوں کی مسجدوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ امام صاحب پہلے سے آ گئے، مصلی پر بیٹھ گئے سب کچھ، اور جب حی علی الصلاۃ ہوا تب امام صاحب بھی کھڑے ہوئے۔ یہ تو کسی لنگڑی دلیل بھی نہیں ملتی، اس کی دلیل تو دور کی بات، کوئی لنگڑی دلیل بھی اس بات پر ملتی نہیں ہے۔ تو اس سے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔ اور دیوبندیوں کی مسجدوں میں کیا ہوتا ہے بھی غلط طریقہ۔ پہلا طریقہ کیا ہے؟ ابھی جمعہ میں ہوگا، دیکھیو ابھی جمعہ میں ہوگا، اور ہوتا ہی ہے، پہلے سب صفے درست ہو گئی، ماشاءاللہ سب صفوں میں کھڑا ہو گئے، خطیب صاحب بھی کھڑا ہو کر صفے درست کر لو، یہ کر لو وہ کر لو، صرف فارغ ہو گئے، پھر کہیں گے امام صاحب اب تکبیر کہو۔ یہ بھی غلط، یہ بھی غلط۔ سمجھ میں آئی بات؟ دوسرا طریقہ ہمارا کیا ہے؟ یہ بھی غلط کہ جب نماز کا وقت ہوگا تو امام صاحب چلتے ہوئے آئیں گے مصلی کی طرف، امام صاحب آ گئے، مقتدیوں بھی کی نظر بھی کیا ہوتی ہے بھائی؟ گھڑی پر، جیسی گھڑی آئی کھڑا ہونا، اسٹیپ بائی اسٹیپ سب کھڑے ہونے شروع ہو گیا، اور اس کے بعد اب تکبیر کہنے والا تکبیر کہے گا۔ یہ طریقہ بھی غلط۔ کیا ہے؟ یہ طریقہ بھی غلط۔ اب کہو مولانا صحیح طریقہ کیا ہے؟ یہ بھی تو مسئلہ ہے نا کہ صحیح طریقہ کیا ہے؟ صحیح طریقہ یہ ہے کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو سب سے پہلے تکبیر دینے والا کھڑا ہو اور وہ تکبیر کی ابتدا کرے، اللہ اکبر اللہ اکبر، تو اس کے بعد کھڑا ہونا شروع ہوئے، کیونکہ اقامت کا معنی کھڑا کرنا ہے۔ اقامت کا ترجمہ کیا ہے؟ کھڑا کرنا ہے۔ اب جب کھڑا کرنا پایا گیا تو وہ بریلیوں کیوں کھڑے نہیں ہو رہے ہو؟ اور اے دیوبندیوں جب اقامت کا طریقہ شروع نہیں ہوا اس سے پہلے کھڑے کیوں ہو گئے؟ یعنی اقامت ابھی شروع نہیں ہوئی اس کے پہلے کھڑے کیوں ہو گئے؟ تو طریقہ یہ ہے کہ جب اقامت کی ابتدا ہو اس کے بعد کھڑا ہونا چاہیے، اس کے بعد امام صاحب کو بھی آنا چاہیے۔ اور ہمارے یہاں پر کیا ہوتا ہے بھائی؟ ہمارے یہاں پر 1-2 منٹ کی دیر ہوتی ہے نا، 1 منٹ کی، تو وضو کر کے آنے والا بھی کھڑے کھڑے انتظار کرتا ہے، بیٹھتا نہیں ہے، حالانکہ مکروہ ہے۔ کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ تکبیر کا انتظار کھڑے کھڑے کرنا مکروہ ہے۔ اس لیے جو معذور ہے وہ تو الگ چیز ہے کہ وہ 1 منٹ کے لیے بیچارے بیٹھنے کہاں جائیں گے، کھڑے ہونے کہاں جائیں گے، لیکن ہم جیسے تندرست کو تو 15 سیکنڈ کی بھی دیر ہو تب بھی بیٹھ جانا چاہیے، اور تکبیر ہو تب کھڑا ہونا چاہیے۔ اللہ عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو اب یہ کھڑا ہونا، اب آئے گا کوئی ترمذی کی روایت لے کر تو اس کا بھی حل بیان کر دوں تاکہ بات کھل کر آ جائے۔ ترمذی شریف کی ایک روایت ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ میرے محبوب نے فرمایا کہ جب تکبیر شروع ہو تو کھڑے نہ ہو۔ اور کوئی حدیث کا اس ٹکڑے کو لے کر آئے گا آپ کے پاس کہ دیکھو حدیث میں، سمجھ گئے؟ حدیث میں کہ تکبیر شروع ہو، محمد رسول اللہ نے فرمایا کہ تکبیر شروع ہو تو کھڑے نہ ہو، جب مجھے دیکھو تب کھڑے ہو۔ اب یہ مسئلہ کیا ہے اس کی وضاحت سن لو۔ ہاں، حقیقت اس کی یہ ہے
کہ پہلے کے زمانے کے اندر مسجد کے قریب کے اندر امام کا ایک کمرہ بنا ہوا ہوتا تھا جس کو مقصورہ کہتے ہیں، سمجھ میں؟ تو اگر امام صاحب مسجد کے اندر موجود نہ ہو، غور سے سن لو، امام صاحب مسجد کے اندر موجود نہ ہو، وہ مقصورے کے اندر یعنی مسجد سے لگے ہوئے کمرے کے اندر موجود ہو، یقین ہو کہ موجود ہے، کس حالت کے اندر ہے وہ معلوم نہیں ہے، جب یہ سچویشن ہو تب کہا گیا ہے کہ تکبیر ہو تو کھڑے نہ ہو، امام کو نکلتا ہوا دیکھے تب کھڑے ہو، سمجھ میں؟ لیکن اب یہاں امام صاحب کو مقصورہ کہاں ملتا ہے؟ امام صاحب تو بھی باؤنڈری باری ہوتے ہیں، سمجھ میں آئی بات؟ کہاں ہوتے ہیں؟ آج تک دیکھا ہمارے رواج ہی ختم ہو گیا کہ مسجد کے قریب میں ایک مقصورہ ہو، امام صاحب وہیں پر بیٹھے، تکبیر شروع ہو تو کھڑا ہو۔ پہلے یہی ہوتا تھا کہ جب پہلے تو کوئی گھڑی بڑی تھی نہیں، تو حضرت بلال جب مسجد کے اندر مقتدی آ جاتے ہیں تو حضرت بلال تکبیر شروع کرتے، اور جیسے تکبیر شروع کرتے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حجرے سے نکلتے اور نماز پڑھاتے۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ مقتدی آ گئے، حضرت بلال نے تکبیر شروع کی، اب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حجرے میں تو ہے لیکن کسی کام میں مشغول ہے یا نیت بندی ہوئی نماز میں ہے، تو بہت دیر ہو جاتی تھی، تو انتظار کرنے والے انتظار کرتے رہتے تھے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال کی تکبیر پر کھڑے مت ہو، جب میں حجرے سے نکلوں تب کھڑے ہونا۔ اس کلمہ کے کہنے پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی نصیحت حاصل کر لی، پھر حضرت بلال بھی تکبیر میں جلدی کرتے نہیں تھے، جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حجرے سے نکلتے تبھی حضرت بلال تکبیر شروع کرتے۔ تو اس حدیث کا مطلب یہ ہے، اس لیے ظاہری حدیث پر بھی جانا، یعنی ہمارے لوگ حدیث نہیں، اس کی تشریح کیا ہے، کس مقام پر ہے، کس جگہ پر ہوئی ہے، یہ سب جاننا ضروری ہے۔ تو یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ اب